حضرات کے اعلان ایک بار اور سماعت فرما لیں کہ حسینیہ نواب اختر جہاں صاحبہ کا عزا خانہ اسی بزاز روڈ پر جو گولڈن ٹی والی گلی کہلاتی ہے اس میں واقع ہے. وہاں عشرۂ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ مجالس روزانہ حسینیہ افضل محل کی مسجد کے فوراً بعد برپا ہوتی ہیں اور اس میں رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں. عالی جناب مولانا مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی سے وہاں بھی پہنچے اور ثواب کثیر حاصل کریں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. دل زینب نے زینب سے کہا کرب و بلا چلنا. دل زینب نے زینب سے کہا کرب و بلا چلنا. تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب. تمہارے مشورے شبیر کو درکار ہیں زینب. اور مدینے سے جسے کرب و بلا تک شاہ لائے تھے اسی مقصد کی معشر تک قلم بردار ہیں زینب. اسی چار بچے اور ملتا فرمائیں کر رہا ہوں کہ تجھ کو
نئے رخ سے پرانی دیکھی، مقتل میں مدینے کی کہانی دیکھی، اور اصغر میں ہے بھرپور علی کا بچپن، اصغر میں ہے بھرپور علی کا بچپن، اکبر میں محمد کی جوانی دیکھی، اصغر میں ہے بھرپور علی کا بچپن، اکبر میں محمد کی جوانی دیکھی۔ اور ایک مطلب 3-4 اشعار احمد تمام کا آپ سن چکے ہیں مہاراج، کہ تہذیب زندگی غم سرور سکھائے گا، تہذیب زندگی غم سرور سکھائے گا، جینے کا ہر ادب اسی ماتم سے آئے گا، تہذیب زندگی غم سرور سکھائے گا، جینے کا ہر ادب اسی ماتم سے آئے گا، اور گزری ہے رات اے علی اکبر اذان دو، گزری ہے رات اے علی اکبر اذان دو، ہو رب قدم حسین کی جانب بڑھائے گا، گزری ہے رات اے علی اکبر اذان دو، ہو رب قدم حسین کی جانب بڑھائے گا۔ وہ جانتا ہے ساقی کوثر کا لال ہے، وہ جانتا ہے ساقی کوثر کا لال ہے، عباس القمہ کو کہاں منہ لگائے گا، وہ جانتا ہے ساقی کوثر کا لال ہے، وہ جانتا ہے ساقی کوثر کا لال ہے، عباس القمہ کو کہاں منہ لگائے گا۔ اور ڈوبے گی آج شرم کے پانی میں فوج شام، ڈوبے گی آج شرم کے پانی میں فوج شام، بے شیر آ کے رن میں ابھی مسکرائے گا، ڈوبے گی آج شرم کے پانی میں فوج شام، بے شیر آ کے رن میں ابھی مسکرائے گا۔ اور یہ شعر کل پڑھ چکا ہوں، بہرحال پھر حاضر کر رہا ہوں کہ مسجد نہیں گیا ہے تو مجلس میں آ کے سیکھ، مسجد نہیں گیا ہے تو مجلس میں آ کے سیکھ، فرش عزا ہی تجھ کو نمازی بنائے گا، مسجد نہیں گیا ہے تو مجلس میں آ کے سیکھ، فرش عزا بھی ادھر ہی، مسجد نہیں گیا ہے تو مجلس میں آ کے سیکھ، فرش عزا بھی تجھ کو نمازی بنائے گا، اور تجھ کو سنبھال لے گا ہمیشہ علی کا نام، تجھ کو سنبھال لے گا ہمیشہ علی کا نام، تیرا قدم جلال اگر ڈگمگائے گا، تجھ کو سنبھال لے گا ہمیشہ علی کا نام، تیرا قدم جلال اگر ڈگمگائے گا۔ بسط ادب بسط خلوص گزارش ہے خطیب مجلس برادرم علی جناب سرکار ناصر الملت حجت الاسلام مولانا سید عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب سے نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والصلاة والسلام اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان هذه التذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات، سورہ دہر کی آیت، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ ذکر ہے اور جو چاہے اس ذکر کے ذریعے سبیل الہی کو حاصل کر لے. دیکھیے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عزاداری کو بہت اہمیت دیتی ہیں. اکثر جو اعتراض کرنے والا طبقہ ہے، کیونکہ یوں تو بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ لوگ عزاداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ اعتراض ایسا ہے کہ ہم کو قبول ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، ہمیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی تقیے کے عالم میں ہیں. دیکھیے، موسم ہوتا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے، کبھی سردی ہو رہی ہے، لیکن یہ تو آپ حضرات خود جانتے ہیں، یعنی یہ تو آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ چاہے سردی ہو تب بھی ذکر حسین ہے، چاہے گرمی ہو تب بھی ذکر حسین ہے. یعنی موسم جو ہے وہ ہمارے مزاجوں کو کبھی روک نہیں سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بارش ہوئی اور ہم ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے، گرمی ہے تو ہم گھبرا گئے. اور فرما رہے ہیں آپ، اگر ہم گھبرانے لگے تو پھر ہمیں زیارت میں یہ پڑھتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. اور فرما رہے ہیں، تو ہم نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے یزیدی ادھر ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور وہ ان کے باسی اعتراضات ہوتے ہیں. کہنے لگے بہت اہمیت دیتے ہیں آپ عزاداری کو. ہم دیتے ہیں اہمیت، تو کہنے لگے نہ اصول دین میں تو ہے نہیں عزاداری. آپ کے شیعوں کے اصول دین میں عزاداری نہیں ہے، واقعی نہیں ہے عزاداری اصول دین میں. کہنے لگے اصول دین آپ کے 5 ہیں. چلیے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ 5 ہیں، 3 نہیں ہیں. توحید ہے، توحید ہے. اور نہ صرف یہ کہ توحید ہے، بلکہ ہم اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں. توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت. وہ کہنے لگے اصول دین میں عزاداری تو ہے نہیں، پھر کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ فروع دین میں بھی عزاداری نہیں، پھر کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ دیکھیے، بات جو ہے بڑا ڈھونڈ کے لائے کہ صاحب اتنی اہمیت کیوں ہے؟ نہ اصول دین میں عزاداری ہے اور نہ فروع دین میں عزاداری ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک جواب ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اصول دین میں عزاداری نہیں ہے اور فروع دین میں عزاداری نہیں ہے، پھر بھی شیعوں میں عزاداری کی اتنی اہمیت کیوں ہے، تو ایک جواب فی البدی حاضر ہے کہ اصول دین میں نہ ہمارے قرآن ہے، نہ فروع دین میں قرآن ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہمارے اصول دین میں قرآن بھی نہیں ہے، ہمارے فروع دین میں قرآن بھی نہیں ہے، مگر ایک حقیقت ہے، قرآن ہے تو اصول ہیں، قرآن ہے تو فروع ہیں. یعنی قرآن ہے تو توحید ہے، قرآن ہے تو عدل ہے، قرآن ہے تو نبوت ہے، قرآن ہے تو امامت ہے، قرآن ہے تو قیامت ہے، قرآن ہے تو نماز ہے، قرآن ہے تو روزہ ہے، قرآن ہے تو حج ہے، قرآن ہے تو زکوٰۃ ہے، قرآن ہے تو جہاد ہے، قرآن ہے تو امر بالمعروف ہے، قرآن ہے تو نہی عن المنکر ہے، قرآن ہے تو تولا ہے، قرآن ہے تو تبرہ ہے. اور اگر قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ اگر عزاداری نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں بھیا، آپ نیچے جا کے بیٹھ جائیے. جائیے بیٹا، جائیے، برا نہ مانیے، جائیے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیے محمد. دیکھیے، ہم کو بھی بہت ٹوکا گیا ہے. جب ہم لوگ اس عمر میں تھے تو ہم کو بھی بہت ٹوکا گیا ہے.
اور جو ٹوکا نہیں جاتا وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور فرما رہے ہیں, ورنہ ہم نے تو ایک بزرگوار کو ممبر پر بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے, یعنی کانوں سے نہیں سنا ہے لیکن کتابوں کے ذریعے سنا ہے, کہ وہ کہتے تھے میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. یعنی وہ خلیفہ بنائے گئے تھے اور کہتے تھے میرے اندر چوٹی کی چال شرک چل رہا ہے, اور کبھی اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور فرما رہے ہیں, تو جہاں اصلاح کی گنجائش نہ ہو وہ تو پھر 14 ہوتی ہیں. اور فرما رہے ہیں, اور یہ میں ایسے ہی نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے نکالا کہ جب تم لا تعلمون کی کیفیت میں تھے. اور فرما رہے ہیں, تم لا تعلمون تھے, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ بھئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا معلوم, بھئی سال سوا سال کا بچہ ہے, آپ غور کیجئے, یہ تو وہ مشاہدہ ہے, قرآن کی آیت کا تجربہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے, پتہ چلا بچہ ہر چیز منہ میں رکھے لے رہا ہے. اب کوئی صاحب بقرات اعظم بن کے, اور فرما رہے ہیں, آپ اس سے کہیں کہ بیٹا یہ حرام ہے اور بیٹا یہ حلال نہیں ہے, تو لوگ کہیں گے کہ آپ سے بڑا بے وقوف ہم نے دیکھا نہیں ہے. ارے وہ جانتا نہیں ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے, آپ کو اس کو روکنا پڑے گا. دیکھیے اللہ نے اس کو جاہل پیدا کیا, خدا کی قسم کیا قدرت ہے خدا کی. اللہ نے بچے کو جاہل پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ عالم کی طرف رجوع کرے. یعنی کیا ضرورت علم ہے جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے, مگر صرف جاہل نہیں پیدا کیا ہے. یعنی صرف جاہل نہیں ہے. ایک دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. ہم نے انسان کو نہ صرف جاہل پیدا کیا ہے بلکہ اس کو کمزور بھی پیدا کیا ہے. 2 صورتیں ہوتی ہیں, گھر میں بچہ ہے, پتہ چلا نومولود بچہ ہے, مکھی بھی اگر جسم پہ بیٹھ گئی تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مکھی کو اڑا نہیں سکتا ہے. یہ اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. یعنی یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ مشاہدہ کر کے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا, متوجہ ہیں آپ حضرات, ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ لا تعلمون ہوگا, وہ جانتا نہیں ہوگا, اس کو روکنا پڑے گا. ماں بار بار اسے روکے گی, ماں بار بار اسے ٹوکے گی, ماں ہاتھ بھی پکڑے گی. معلوم ہوا کہ اگر بچے کو روکا ٹوکا نہ جائے تو کیونکہ وہ جاہل ہے, اس کو نہیں معلوم کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور کیا اس کے لیے مفید ہے اور کیا اس کے لیے نقصان دہ, وہ کچھ بھی کھا لے گا. اور فرما رہے ہیں, اور وہ کمزور بھی ہوگا. یعنی اس کو ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو کمزور اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ وسیلہ تلاش کرے. معلوم ہوا جو وسیلے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے. اور فرما رہے ہیں, تو ہمارے گھر کے بچے ایسے ہوتے ہیں. مگر ایمان سے بتائیے, کل کی گفتگو سے ذرا سا ملحق ہو جاؤں, اللہ کے گھر میں جو آتا ہے ذکر محمد و آل محمد, اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوئے, اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا, لیکن کیا عالم ہے علی کا. یہ ہمارے گھر کے بچے اور جو خانہ خدا میں آیا, جو محمد و آل محمد کا سلسلہ ہے, وہ سلسلہ کیسے ہے؟ اب جو گود میں آئے تو تورات بھی پڑھی, انجیل بھی پڑھی, زبور بھی پڑھی, قرآن بھی سنا دیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. کل کی گفتگو اگر ذہن میں موجود ہے کہ ابو طالب زمین پہ بیٹھ کے رسول کا نکاح پڑھ رہے ہیں اور اس میں پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن کی اس آیت کو ابو طالب پڑھ رہے ہیں, تو یا تو یہ مانیے کہ زمین پہ بیٹھ کے نکاح پڑھ رہے ہیں مگر لوح محفوظ پہ نظر ہے, یا یہ مانیے کہ اللہ کو ابو طالب کے جملے اتنے اچھے لگے کہ قرآن کی آیت بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کسی بات کو سنا آپ نے کسی کی, تو آپ نے کہا کہ یہ کیا اچھا جملہ ہے. کسی کا شعر آپ نے سنا, آپ نے کہا میں کیا شعر ہے بھائی واہ, اور اس کے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو شعر پسند آ رہا ہے اور شاعر پسند نہیں آ رہا ہے.
میں مثال دے رہا ہوں، مجھے جلال کاظم صاحب کا شعر بہت پسند ہے مگر جلال کاظم صاحب نہیں پسند ہے، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسی باتیں ہیں، جملہ پسند ہے کہنے والا نہیں پسند ہے۔ تو ابو طالب کا جملہ خدا کو پسند آیا، اور فرما رہے ہیں آپ، اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دیا، اور امت یہ کہہ رہی ہے مگر ابو طالب پسند نہیں آئے، لہذا ابو طالب کی ہدایت نہیں ہو پائی۔ اور رسول پہ آیت جب نازل ہوئی تو جناب ابو طالب کے انتقال کے 2 برس کے بعد نازل ہوئی۔ بھائی کیا کمال ہے امت کا، 2 سال کے بعد جناب ابو طالب کے انتقال کے ایک آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے جملے تھے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ محمد ابو طالب سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محمد کو محبت ہو اس کی ہدایت ہم تم کیا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ابو طالب کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے مولا جی، گھر میں کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، اور رسول نے دعا مانگی تھی۔ دیکھیے یوں تو رسول بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں، اور فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہوا کی آیت قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، اور کیا کہا میرے حبیب تم کہو، کیا کہو؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب تم کہو، تم کہو، تم کہو، یوں تو تم بغیر وحی کے کہتے ہی نہیں ہو، مگر پھر بھی کہو۔ بھائی اگر قل نہ ہوتا، متوجہ ہیں آپ حضرات، اگر قل نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے 4 لوگ یہ کہتے کہ دل کی خواہش تھی لہٰذا محمد نے دعا مانگ لی، اور فرما رہے ہیں یہ نبی کی رغبت ہے، یہ نبی کی رغبت ہے، لہذا دعا سے پہلے کہلوایا قل۔ میرے حبیب یہ تم نہیں کہہ رہے ہو، ہم کہلوا رہے ہیں۔ قل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار مجھے اچھائیوں میں داخل کر، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے اچھائیوں کے ساتھ نکال، اور مجھے ایک طاقتور مددگار عطا کر۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ رسول خدا، طاقتور مددگار، سلطان النصیرہ، وجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار دے۔ اور فرما رہے وہ موسیٰ تھے جو طور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے پروردگار مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے۔ بھئی یہ بھی کیا کمال کی بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ نبوت عطا ہوئی ہے، پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ ارے میں کہوں گا نمازیں کون پڑھائے گا، روزے کون رکھوائے گا؟ پتہ چلا روزے نماز کا فائدہ تب ہے جب فرعون جیسے حاکم نہ ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، تب فائدہ ہے۔ پتہ چلا پہلا حکم یہ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کہنے لگے پروردگار وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ بھائی پورا پرماننٹ ایڈریس بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھورا پتہ بتایا ہو۔ بھائی کچھ ادھورے پتے ہوتے ہیں اور کچھ مستقل پتے ہوتے ہیں، اور فرما رہے ہیں پہلے وہاں رہتا تھا اب وہاں رہتا ہوں، تو پہلے یہ میرا غیر مستقل پتہ تھا اب یہ میرا مستقل پتہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں جیسے نبی نے قرآن کا مستقل پتہ بتایا، علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں ہے یہ مستقل پتہ بتا رہے ہیں۔ تو مستقل پتہ کیا بتا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام؟ کہنے لگے پروردگار یہ میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو تو میرا مددگار بنا کے بھیج، ساتھ میں مجھے اکیلا نہ بھیج۔ ارے بھائی ایک بات سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی کمی رہی ہو،
کسی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے، کوئی بھی چلا جاتا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جناب ہارون کو شریک کریں، مگر خود نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں، کہنے لگے پروردگار تو بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ دین میرا نہیں ہے، دین تیرا ہے، نبوت تو نے مجھے عطا کی۔ تو جب موسیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بھائی کو ساتھ لے جائیں، تو تم کو یہ حق کس نے دیا کہ جس کو چاہو نبی کا جانشین بنا دو؟ اور فرمانے آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا، اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن کیوں پیدا ہوئے ہیں یہ اور واضح ہو گیا۔ اس لیے واضح ہو گیا کہ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میرا مددگار ہے میرا بھائی ہارون، مگر تو مجھے میرا مددگار میرے گھر سے نہ دے، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مجھے مددگار دے اپنے پاس سے دے۔ تو خانہ خدا میں علی اس لیے پیدا ہوئے کہ نبی نے دعا مانگی تھی میرے پاس سے نہ آئے، تیرے پاس سے آئے اور طاقتور آئے۔ بھائی نصیر کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت مدد کر رہا ہو۔ بھائی ناصر و نصیر میں بسیط سا فرق ہے، جو ہر وقت مدد کرے وہ نصیر۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ناصر دے، کہا نصیر دے، یعنی اب کچھ بھی ہو جائے علی ساتھ ہیں، وہ چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، ارے زمینیں جانے دیجئے، اگر ضرورت پڑ جائے تو معراج میں بھی مددگار ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہیں استخارہ دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں وہ تو 39 دن خیبر میں، بھئی یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ 39 دن تو آئے نہیں، بھئی کیوں نہیں آئے علی 39 دن؟ دیکھیے امام بیمار نہیں ہوتا، وہ مصلحت پروردگار ہے۔ بہت سے لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم کو تو موقع ملنے دو، ارے ہم کو بھی تو کچھ کرنے دو، ارے ہم بھی تو ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ ایسے لوگ آج بھی آپ کو بہت مل جائیں گے کہ ہم کو بھی تو نکلنے دیجئے، ہم کو بھی تو موقع ملے۔ تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے۔ آج کی بات اور ہے، آج علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کل تو اس زمانے میں تو 39 دن بڑی تمنا تھی، اب وہ جو 39 دن ایک صاحب مستقل بھاگ رہے تھے ان کی یہ تمنا تھی کہ 40ویں دن شاید ان کو علم مل جائے، مگر نبی نے تو ایسی کہہ دی خدا کی قسم کہ بس اب ہو گیا، دروازے بند کر دو، کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں، وہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل مردانی مجلس ہوگی۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ اعلان کیا بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو مجلسیں ہوئی ہیں وہ مردانی نہیں تھیں۔ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا۔ اور اس کے بعد زور سے کہہ رہے ہیں پڑھو نعت علی۔ بھائی نبی جو کام ایک بار کرے وہ سنت ہے، ہم مانتے ہیں، ہم سنت نبوی پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ نعت علی پڑھی، علی نہیں آئے، بھائی یہ بھی تو ہو جاتا۔ اچھا کمال کی بات ہے، بھائی ضمناً بات آ گئی ہے تو میں روکوں گا نہیں۔ جب صبح ہوئی ہے خیبر کے میدان میں تو نبی نے پڑھی نماز، اور نماز میں پڑھا سورہ حمد،
اور سورہ حمد میں کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں پروردگار تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس سے مدد مانگ رہے تھے اس نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، کہا کہو ناد علی۔ آپ غور فرما رہے، کہو ناد علی، ناد علی پڑھو، پکارو، ندا دینا، جو بات دھیرے سے کی جائے اسے ندا نہیں کہتے، اور فرما رہے آپ نجوا کہتے ہیں، دھیرے دھیرے آہستہ سے کان میں گفتگو ہو، عربی زبان میں کہتے ہیں نجوا۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ باوا سے بلند پکارنے کو، باوا سے بلند پکارو تاکہ یہ مجمع بھی تو سنے۔ اور فرما رہے ہیں یہ رضی اللہوں کا مجمع سنے تو علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ناد علی، یہ بھی تو آسان راستہ تھا بھائی، میں تو راستے سے بتا سکتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں اب تو خیبر فتح ہو گیا ہے، اور فرما رہے ہیں یہ بھی تو آسان راستہ تھا کہ علی کو یہاں لے آیا جاتا، یہ بھی تو تھا کہ علی یہاں آ جاتے، یہ قدرت انتظام کر دیتی، مگر کہا کہو ناد علی۔ ایک مرتبہ ناد علی پڑھی، دوسری مرتبہ ناد علی پڑھی، تیسری مرتبہ ناد علی پڑھی۔ دیکھیے جو ایک کام نبی ایک مرتبہ کرے وہ ہے سنت، اور جو 3 اور 3 سے زیادہ بار کیا جائے وہ ہے سنت مؤکدہ۔ یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ یہ عمل سنت مؤکدہ بن جائے، یہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ ابھی نہ بلانا علی کو، ابھی 39 دن ان کو جانے دو، تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں کو موقع نہیں ملا، ورنہ شاید یہ فاتح خیبر کا ٹائٹل ان کے آگے لگا ہوتا، ان کے آگے لگا ہوتا، ان کے آگے لگا ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر چیز کو مقدر ڈکلیئر کر دی گئی، ہر چیز مقدر ہے۔ ہم نے کہا صاحب دیکھیے بدر کے میدان میں کیا ہوا؟ کہنے لگے رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ کا مقدر ہے۔ ہم نے کہا دیکھیے احد میں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت علی کا مقدر ہے۔ ہر چیز مقدر ڈکلیئر کر دی گئی، تو شاید اگر 40ویں دن بھی علی نہ آتے تو کسی نہ کسی کے مقدر میں کچھ ہوتا، ابھی تو کچھ آیا نہیں، لیکن 39 دن خدا نے ان کو دے دیے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور آج کی حد تک یہیں تک زحمت تھی کہ دے دو ان کو 39 دن، 39 دن ان کے، ایک دن علی کا۔ اب کہا 40ویں دن علم کس کو ملا؟ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو موقع نہیں ملا۔ تو 39 دن بھاگنے کی بھی کچھ حکمتیں ہیں، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ۔ اسی لیے ہمارے خطبہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ان تینوں کا مقابلہ نہ کر پائے، مرحبا اس کے 3 بھائیوں کا، آپ ان کو شیر خدا کے سامنے لے آ رہے ہیں۔ وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ گئے اور آئے، گئے اور آئے، گئے اور آئے، محنت بہت کی۔ اب میں اتنا تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ موسم کون سا تھا، آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب وہاں مانسون تھا، بارش ہو رہی ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گیا ہو۔ گرمی تھی، گرمی حالانکہ عرب میں ہوتی ہے، گرمی تھی، سردی تھی، بہرحال محنت بہت کی۔ یعنی میری ہمدردی اس مسئلے میں کم سے کم ہے کہ محنت بہت کی۔ بھائی وہاں جانا آنا، جانا آنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔
بھائی جا رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے اور بھاگ کے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ توہین اور یہ، بھائی آپ غور کیجئے، ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ لشکر میں پتہ نہیں کون کون وہ کہہ رہے ہیں یہ بھاگے، اب یہ کتنی انسلٹنگ بات ہے یہ، یعنی پتہ نہیں کون کون ہے، اب وہ اتنی بڑی شخصیت وہ کہہ رہے ہیں یہ بھاگے۔ اب انہوں نے شرمندگی بچانے کے لیے کہا نہیں میں نہیں بھاگے، وہ تو گھوڑا بھاگا تھا۔ کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ بتائیے اب ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن بہرحال محنت بہت کی، میں یہ کہہ رہا تھا بہت محنت کی، جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مگر خدا کی قسم وہ دروازہ کھلا نہیں، دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ اچھا کھلا اس لیے نہیں کہ اندر سے بند کر کے بیٹھے تھے، مولا علی نے کھولا تھوڑی ہے، وہ تو 2 انگلیوں پہ بس اٹھا لیا، وہ کھولنے وولنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، بھئی یہ تو حیدر ہے نا، 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا۔ مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کس سے لو لگائے بیٹھے ہو؟ ارے جن سے 39 دن خیبر کا دروازہ نہ کھلا، وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کیا کھلوائے؟ خیبر کا دروازہ نہیں کھلوا پا رہے ہیں، امید کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں، کہنے لگے وہ آئیں گے وہ آپ کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے، اور پھر وہ آئیں گے وہ آپ کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور وہ تو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تو یہ ہیں وہ تو وہ ہیں۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، گھبرائیے، ارے گھبرائیے، اگر گھبرانے کی بات نہ ہوتی تو کبھی وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ بیٹا غلام زادہ لکھوا لاؤ۔ ان کو ٹھہراؤ روکو، یہ جنت ہے بھائی، ولایت علی کا پروانہ لائے ہو کہ نہیں؟ ایسے ہی جنت میں چلے جا رہے ہو، یہ جنت ہے، اسی لیے نوجوان کہتے ہیں تو لوگ تب جاتے ہیں، بھائی نعروں سے پہلے تو دوسرے والے تپتے تھے، اب تو بہت سے اپنے لوگ کہتے ہیں کچھ اصلاحی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کچھ منی پور پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ مجلس کا موضوع فضائل محمد و آل محمد ہیں یا میں کیا کہوں؟ اور فرما رہے ہیں خیر ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جنت کس کی ہے؟ جنت محمد و آل محمد کی، اور خریدا ہوا مال ہے، خریدا ہوا، کرائے کا نہیں ہے۔ شب ہجرت علی سوئے ہیں اور اللہ نے مرضیاں دے دیں، صرف مرضی نہیں دی ہے، مرضیاں دے دیں۔ عقد ہوا، 2 بچے پیدا ہوئے، کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرما رہے ہیں اسی لیے حر سے کیا کہہ رہے تھے حسین؟ آپ غور فرما رہے ہیں حر سے کیا جملے کہے حسین نے؟ کہنے لگے مولا میں آپ کا گنہگار ہوں، کہنے لگے حر گھبراؤ نہیں، ہم نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، جو اللہ کی مرضی کی نمائندگی کرے اسے امام کہتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ اور پیشانی پہ ایک رومال باندھا حر کے، جب 10ویں محرم کو حر آئے تو حسین نے پیشانی پہ ایک رومال باندھا اور کہنے لگے حر تم آ جائے ہو لیکن تمہاری بخشش دوسری کو ہو چکی۔ کہا آقا دوسری کو بخشش کیسے ہو گئی؟ 2 محرم کو حسین پہنچے ہیں نا۔ کہا حر یاد ہے جب تم نے لجام فرس کو تھاما تھا اور ہم نے تم سے کہا کہ حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو تم نے پلٹ کے کہا تھا کہ فرزند رسول اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی تو جواب دینے کی جرأت کرتا۔ اور یاد رکھو جس کے دل میں حسین کی ماں کی عظمت آ جائے اس پر سے نار دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ حسین
28ویں رجب کو جب مدینہ چھوڑا، کل میں عرض کر رہا تھا، گئے اور دوسری یا تیسری شعبان کو حسین مکہ پہنچے۔ مکے سے ذی الحجہ کے اختتام پر یا ذیقعد کے آغاز پر حسین نے کربلا کا رخ کیا۔ جب حسین نے کربلا کا رخ کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل آئے رخصت آخر کے لیے، حسین کے پاس آئے تو اپنے چاروں بچوں کو ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے فرزند رسول، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد اس مقدس چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ کہ فرزند رسول، میں اپنے چاروں بچوں کو لے کر آیا ہوں، میں نے ان بچوں کی ماں سے بھی کہہ دیا ہے اور اپنی بہنوں سے بھی کہہ دیا ہے، فرزند رسول اگر کوئی وقت آ جائے تو ان کو اپنے اوپر سے قربان کرنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ حسین کربلا کی طرف جاتے ہوئے دو کام کر رہے ہیں، ایک تو مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف بھیجا اور ایک جناب عبداللہ جناب زینب کو شوہر کو واپس مکے بھیجا۔ حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو دوسری محرم کو ایک مرتبہ چلتے چلتے سواری نے چلنے سے انکار کیا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے 7 سواریاں بدلیں اور اس کے بعد جب 7ویں سواری بھی نہ چلی تو ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کو دیکھ کے کہنے لگے، عباس یہ جو دور بستی والے ہیں ذرا ان کو بلا لو۔ بستی کے بزرگ آئے، حسین کو سلام کیا، کہا حکم و فرزند رسول، کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اس کو قبطیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں اور کسی نے کہا یقال لہا کربلا، اے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین کو دیکھا، کہا یہی وہ زمین ہے جہاں ہم کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے مارے جائیں گے، جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے۔ کہا عباس ذرا یہاں خیمے لگاؤ، قیام کا انتظام کرو۔ جیسے ہی خیمے لگے اور جناب زینب جا کے اپنے خیمے میں بیٹھنے لگیں، گود میں جناب سکینہ تھی، جیسے ہی جناب زینب بیٹھیں اور گود سے اتار کے جیسے ہی جناب سکینہ کو بٹھایا، ایک مرتبہ ایک غبار اڑا اور سکینہ کے سر پہ آ گئے۔ ایک مرتبہ زینب یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئیں، کہنے لگیں فضا ذرا جلدی جاؤ میرے بھیا کو بلا لو۔ حسین آئے، کہا یہ زینب کیا بات ہو گئی؟ کہا بھیا اگر مناسب سمجھیے تو یہاں قیام نہ کیجیے بھیا۔ کہا زینب ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی یہاں سے چلنے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا 2 باتیں ہیں، ایک تو جیسے ہی میں نے یہاں سکینہ کو بٹھایا، ہم بنی ہاشم میں یہ بہت بدشگونی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کسی زمین پہ جا کے بیٹھیں اور وہاں کا غبار اڑ کے ہمارے سر پہ آ جائے۔ جیسے ہی میں نے سکینہ کو بٹھایا اس زمین سے غبار اڑا اور سکینہ کے سر پہ آ گیا، اور خدا کی قسم بھیا میں نے ابھی یہاں کی مٹی سونگھی، اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بھیا اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے۔ کہا بہن زینب صبر کرو، اب ہم کو یہیں ٹھہرنا ہے زینب، اب یہی زمین ہمارا مقدر ہے۔ ایک مرتبہ وہاں زمین پہ جب قیام کیا تو کہنے لگے عباس اب ذرا جا کے بستی کے بزرگوں کو بلا لو۔ بستی کے بزرگ آئے، امام نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ جس کی زمین تھی اس نے کہا ہماری زمین ہے۔ حسین نے اس زمین کا سودا کیا، زمین کو خریدا، اس کی قیمت انہیں ادا کی، اس کے بعد کہا کہ دیکھو میری 3 وصیتیں ہیں، بس عزیزان محترم حسین کی وصیتیں سن لیجئے، میں نے آپ کی زحمت کو آج کی حد تک تمام کیا۔ کہنے لگے بستی والوں یہ زمین میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، مگر میری 3 وصیتیں ہیں اور ان وصیتوں کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اے بستی والوں جب ہم یہاں مارے جائیں اور ہماری قبریں یہاں بن جائیں تو ہماری قبروں کے ارد گرد کبھی کھیتی نہ کرنا۔
اے بنی ہاشم، اے بنی اسد کے قبیلے والوں، دوسری وصیت میری یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آئے، ہماری زیارت کے لیے آئے، تو اس کو کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ اور اے بستی والوں، جب بنی یزید کے لشکر کے لوگ اپنے سپاہیوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو ہمارا بیٹا باعجاز امامت آئے گا، تم ہمارے جنازے دفن کرنے میں ان کی مدد کرنا۔ اس کے بعد جب بستی والے جانے لگے تو کہنے لگے جا تو رہے ہو مگر ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ جب ان کی عورتیں آئیں حسین کو گھیر کے کھڑی ہو گئیں، حسین نے سر جھکایا، کہا اے بنی اسد کی عورتوں، مجھ کو پہچانتی ہو؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اے بنی اسد کی عورتوں، میں زینب کا بھائی ہوں۔ اے بنی اسد کی عورتوں، میری ایک وصیت سن لو، میں نے تمہارے گھر کے بڑوں کو کہا ہے، تمہارے گھر کے مردوں کو وصیتیں کی ہیں، لیکن اگر وہ ڈریں تو تم ان کو غیرت دلانا کہ یہ فرزند رسول ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے، کہا بیبیوں جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کہنے لگے اے بنی اسد کے بچوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ دونوں آتے ہوئے ڈرے تو تم کھیلتے ہوئے ادھر چلے آنا اور ہمارے لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔